امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت راوی فرماتے ہیں نبی پاک خواب بیان فرمایا کرتے ایک دن نبی پاک نے خواب ارشاد فرمائیے میرے آقا فرماتے ہیں صحابیو میں خواب اندر ویکھیا کسے بندے دی قمیض دی کمر تک کے کسے دی سینے تک کے کسے دی گلے تک کے صحابہ میں عمر بن خطاب نو ویکھیا عمر اپنی قمیض پکڑ پکڑ کے پیا کھچدا سی عمر اپنی قمیض پیا کھیندا صحابہ کرام آندے نے سونیا تعبیراں فرما دے ہو ایدی کی تعبیر ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابہ دی تعبیر ہے عمر بن خطاب دے دور اندر دین نو سر بلندی ملے گی کسے دی جرت نہیں ہوئے گی کوئی جناب والا کسے دا حق کھا جاوے کسے دی جرت نہیں ہوئے گی کوئی فتنہ بنا جاوے رات سوا سے صحیح مسلم دی روایت ہے امام کائنات فرماندے نے ناروالیو عمر بن خطاب فتنے دا بند دروازے جتنی دیر عمر بن خطاب رہیں گے کبھی کوئی فتنہ جرت نہیں کرے گا حضرات 10 سال 4 ماہ 4 دن عمر بن خطاب کی خلافت رہی ہے کسی لکھیا 10 سال 8 ماہ تے 8-10 دن رہی ہے حضرات مختلف اقوال ہے پر ہر 10 سال 4 ماہ کچھ دن عمر پاک کی خلافت رہی ہے انہا سارے سالہ دے اندر کسی ایک فتنے بھی سر اٹھان دی جرت نہیں کی تھی واہ عمر بن خطاب تے ساتھ تیرا کیسا دور حکومت ہے ایک دن رات دا وقت ایک بی بی پہ لگی جاندی ہے عمر بن خطاب نے ویکھیا بی بی تینوں پتہ نہیں آمینہ تے لال کلی بی بی تے سفر کرن تے پابندی لائی ہے تینوں پتہ نہیں کلی بی بی کتے سفر نہیں کر سکتی حضرات بی بی جڑا جواب دیتا کارو والی ہو امام تازہ کرنے والا جواب ہے آتی ہے عمر بے پوچھن والے یاد جب وقت حکمران عمر بن خطاب اس دنیا تو چلا گیا ہے یا پھر تو عمر بن خطاب ہے ہو سکتا ہی نہیں حکمرانی عمر بن خطاب دی ہوئے تے کوئی کسے دے نال زیادتی کرے کوئی کسے دے نال کسے دا حق کھاوے کوئی کسے دی عزت اچھالے انج نہیں ہو سکتا حضرات عمر بن خطاب آمینہ دے لال فرماندے نے صحیح البخاری میرے آقا فرماندے نے صحابہ میں خواب ویکھی ہے خواب اندر میں نو دودھ والا پیالہ پیش کیتا گیا ہے میں اس دودھ نو پینا شروع کر دیتا ہے اس دودھ نو میں اینا پیتا ہے دی شرابی میرے ناخنہ بچوں محسوس ہوئی ہے ایک دو بار میں عمر بن خطاب نو پڑھا دیتا ہے صحابہ کرام آندے نے سونے ہو ایدی تعبیر کی ہے میرے آقا فرماندے نے عمر بہت بڑا عالم دین ہے عمر بہت بڑا مفتی ہے عمر بن خطاب بہت بڑے دین دے فقیہ ہوں گے حضرات تعبیر میرے پاک پیغمبر نے فرمائی ہے میں نارو والی خدا دی قسم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا عمر کس قدر نبی پاک دے نال وفاواں کرنے والا ہے عمر بن خطاب وہی عمر بن خطاب ہے حضرات مکے دی مدینے دی سرزمین تے درخت دے تھلے تلوار سرانے رکھ کے ستا ہے کیسر و کسرا دے محلات پہ کم دے انہاں دے محلات اندر بیٹھیاں تختاں تے شہزادیاں تے شہزادیاں دے تخت کمبی جا رہے عمر بن خطاب واہ عمر میں تیرے تو قربان جاواں آ میں ایک اور دی سناواں تیرا ایمان تازہ کر دے ہیں ایک دن آمینہ دے لال اپنے گھر اندر تشریف فرمانے امہات المومنین وچوں کچھ بیبیاں نبی پاک سے نال کچھ مطالبات بیاں کرتی ہیں سونےو ساڈا خرچہ بدا دیو سونےو سمجھا چیزیاں ضرورتاں لے دیو آمینہ دے نال تقرار بیاں کردیاں نے حضرات تقرار کردیاں آدیاں آوازاں آمینہ دے لال دی آواز تو بلند ہویاں عمر بن خطاب دروازے تے پہنچے نے جا کے دروازے تے دستک دیتی من تک الباب کون ہے دروازے تے فرمایا نا عمر بن الخطاب میں خطاب دا بیٹا عمر ہے حضرات جدو بی بیاں عمر دا نام سنیا جلدی نال دوڑ کر کے پتے دے پیچھے جا کے چھپ گئیاں نے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے عمر آ جا میرے پاک
مسکرائی جا رہے. عمر بن خطاب آندے نے سونے اللہ تانوں ہمیشہ انجی خوش و خرم رکھے سونے تسی سانو ہسدے مسکراندے نظر آو سونے. ایسے چہرے دیاں بہاراں کیویں لوٹ آئیاں چہرہ مسکرایا کیویں اج ساتاں دے چھڑیاں نے. آمینہ دے لال فرماندے نے عمر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ والرسول. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش کریم نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا بغیر غماں دے آسمان ٹکان والا پانی دے زمین و کلال کی اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر خاتم النبیین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. سامعین و سامعات ذوالحجہ دا مہینہ اختتام پذیر ہے. ایک یا دو دن باقی نے. اس تو بعد محرم الحرام دا مہینہ شروع ہونے والا ہے. حضرات اے محرم دا مہینہ بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بہت ہی پیارے باوقار باوفا شانہ عظمتاں والے ساتھی اور یار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے نال یہ آغاز ہوندا ہے. تو حضرات
آگے محرم سفر دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے حسنین کریمین اور دیگر بہت سارے اصحاب انہاں دی یاد تازہ کرتے نے. تو حضرات اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال امیر المؤمنین امیر المسلمین مومناں دے مسلماناں دے دل دی بہار سسر مصطفیٰ صحابہ دی بہار صحابہ دا مان سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے فضائل اور شہادت دے متعلق چند باتاں عرض کرنے دی کوشش کراں گا. دعا کرو اللہ رب رحمان مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اساں سارے سن سنا کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرات صحابہ کرام کس قدر عظیم شخصیات جنہاں دے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر راضی ہون دا اعلان فرمایا. بہت سارے انعامات صحابہ کرام کو عطا فرمائے. انہاں وچوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے سسر بھی نے, نبی پاک دے اتو جان نچھاور کرنے والے بھی نے, مال قربان کرنے والے بھی نے. عمر بن خطاب وہ شخصیت نے کہ جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کفار مکے والے بیت اللہ اندر آ کے نماز با جماعت نثر پڑھن دے, عمر بن خطاب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اگے اگے چل کے بیت اللہ اندر نماز پڑھائی ہے. حضرات صحابہ کرام اس قدر بلند ایمان والے, بلند شان والے, بلند کردار والے, اونچے اور پاک سینیاں والے نے, اس قدر نبی پاک کے نال دل و محبت کرنے والے نے. اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ایمان دا قرآن پاک اندر ذکر اس طرح فرمایا اے ایمان والے ہو تساں ایمان اس طرح لے کے آنا ہے, مینوں اس طرح دا ایمان چاہیے, پیغمبر دی ذات تے اس طرح دا ایمان قابل قبول ہے, میں رب دی شریعت اندر انج دا میں ایمان چاہنا جویں پیغمبر دے صحابہ لے کے آئے نے. حضرات اتنے دو باتاں سمجھن والی ہیں. سب تو پہلی بات توجہ کیجئے, اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا مومنانوں مسلمانانوں کہ مسلمانوں مومنوں تساں ایمان لے کے آنا اس طرح جس طرح میرے پیغمبر دے یار لے کے آئے نے. ایدہ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نال محبت صرف ایمان والے کرتے ہیں. جس بندے دے دل اندر ایمان ہے وہی محبت کرتا ہے. جیڑا کوئی صحابہ کرام دے بارے جدے کوئی دل اندر بغض اور کینہ اور ایمان والا نہیں ہو سکتا. اے اللہ دے قرآن نے یہ تو واضح دس دیتا ہے کہ ایمان والے پیغمبر دے صحابہ دی طرح ایمان لے کے آؤں گے. اور حضرات جڑے پھر ایمان والے نے, صحابہ کرام دے منن والے نے, صحابہ کرام دے نال محبت اور پیار کرنے والے نے, انہاں نو اللہ تعالیٰ نے دوسرا خطاب فرمایا مسلمانوں مومنوں تساں میرے پیغمبر دے اتے اس طریقے دا اس طرح دا تسلی بخش ایمان لے کے آنا ہے جویں ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ مجمعین اور دیگر صحابہ کرام لے کے آئے نے. تو حضرات آئیے صحابہ کرام انہاں دا ایمان کیسا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دا اے جناب والا مجاہد نبی پاک کا صحابی کس قدر جناب والا دین اسلام دا محبت کرنے والا
نبی پاک دی سنت نال پیار کرن والا، نبی پاک دے دشمناں نال دشمنی رکھن والا، نبی پاک دے یاراں نال وفا کرن والا ہے۔ حضرات آئیے اللہ نے انہاں ایمان والیاں دا ذکر انج فرمایا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے، فرمایا اے لوگو اے مسلمانوں ایمان والے ہو، ایمان اس طرح لے کے آنا جویں میرے پیغمبر دے اصحاب لے کے آئے نے، جویں ابو بکر ایمان لے کے آئے، جویں عمر ایمان لے کے آئے۔ حضرات کس طرح دا ایمان ہے؟ دین اسلام واحد و اسلام میں جدے اندر منافقت نہیں چل دی، منافقت دی کوئی جگہ نہیں، منافق بندے دی کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضرات دین اسلام اندر اصول ہے، جڑی بات تیرے دل اندر ہے وہی زبان تے لے کے آ، منافقت نہیں کرنی ہے، زبان تو مسلمانوں نو خوش نہیں کرنا ہے، دلوں یہود و نصارہ دی مدد نہیں کرنی ہے۔ کس طرح ایمان نبی پاک تے لے کے آنا ہے؟ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی صحیح بخاری، عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں نبی پاک تشریف فرمانے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرمانے، میرے آقا نے عمر پاک دے ہاتھ اندر انج ہاتھ پایا ہے، انج انگلاں اندر انگلاں پا کے نبی پاک کھلوتے نے۔ عمر بن خطاب آتے نے سونیوں میں اج ایمان دی کفیت دسنی چاہنا ہے، سونیوں میں ہر چیز نالوں بڑھ کے تہاڈے تے ایمان لے آنا ہے، ہر چیز نالوں بڑھ کے تہاڈے نال محبت کرنا، الا اپنی جان دے، اپنی جان نو کڈ کے باقی ہر چیز نالوں بڑھ کے تہاڈے نال محبت ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عمر رک جا، عمر رک جا، اوے عمر اجے تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا، عمر اجے تو کامل ایمان والا نہیں ہویا۔ سونیا کس طرح ایمان والے ہونا ہے، سونیا کامل ایمان کیویں دا ہونا ہے؟ فرمایا عمر تیرا ایمان اونی دیر تک مکمل نہیں جد تک میں محمد نو اپنی جان نالوں بڑھ کے پیار نہیں کرے گا، میری ذات نو اپنی جان نالوں بڑھ کے عزیز نہیں سمجھے گا۔ واہ عمر میں تیریاں صفائیاں تو قربان جاواں ہے، عمر میں تیریاں محبتاں دے انداز تو قربان جاواں ہے۔ عمر بن خطاب نے فوراً اپنے الفاظ پلٹے نے، فرماتے نے سونیا جے ایک اصول ہے تے میں عمر دا اعلان ہے، اج دے بعد عمر اپنے جان نالوں بھی بڑھ کے اگر کسی نو محبت کرے گا تے آمینہ دے لال کرے۔ سونیو آج دے بعد سب نالوں زیادہ محبت اگر عمر نو اپنی جان تو بڑھ کے بھی کوئی شخصیت عزیز ہوئے گی تے او آمینہ دے لال دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نارو والیو صحابہ کرام دیاں صفات کہ اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ والذی معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اللہ انہاں دیاں صفات ایمان والیاں دیاں انج بیان پہ کرتے نے، فرمایا اے آپس اندر محبتاں کرن والے تے دشمناں نو کرارا جواب دین والے۔ حضرات آئیے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے، آپس وچ پھلاں دی مہکار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر دے صحابہ آپس اندر محبتاں کرن والے، آپس اندر پیار کرن والے، اور حضرات انہاں دیاں صفات وچ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دا دور خلافت لاجواب ہے، جنہاں دی شخصیت لاجواب ہے۔ حضرات مکے دا چودھری عمر ہے، مکے
مکے کا سردار عمر ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں فرمائیاں، آقا فرماتے نے اللہم اعز الاسلام او بعمر بن ہشام و عمر بن الخطاب۔ اے اللہ مکے اندر دو نوجوان نے، اللہ انہاں وچوں جڑا تینوں پسند ہے او دین نو عطا فرما۔ حضرات نبی پاک نے دعاواں کر چھڑیاں نے۔ ادھر عمر بن خطاب جویں لوگ آپس اندر ایک دوجے نوں بھڑکایا کرتے، اس طرح کسے عمر بن خطاب نوں نے بھڑکایا۔ عمر بن خطاب تلوار میان چوں کڈی ہے، این نکیر جڑی تلوار زمین تے لگدی جا رہی نبی پاک دی طرف غلط ارادیاں نال پیوندے نے۔ حضرات رستے اندر کسے دسیا عمر کے طرف پیا جانا ہے، میں آمینہ دے لال دی طرف پیا جانا ہے۔ عمر یار ادھر بات اندر جائیں پہلو جاتی گھر وال تے مار لے۔ حضرات گل مختصر دل دی دنیا بدلی۔ عمر بن خطاب ارادے چینج کیتے، میرے پاک پیغمبر دار ارقم اندر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر مقیم میرے پاک پیغمبر حضرت عمر بن خطاب اس طرف نو بڑھ جاندے نے۔ سامنے ویکھیا امیر حمزہ چچا، میرے پاک پیغمبر دے چچا امیر حمزہ دروازے تے پہرے دار بن کے کھڑے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے۔ امیر حمزہ دی نظراں عمر بن خطاب تے پیاں، فرماندے نے سونیو خطاب دا بیٹا عمر آ رہا ہے، جے خیر نہ لمدا پھر بھی خیر ہے، جے کوئی برے ارادے نہ لا رہا ہے تلوار بھی عمر دی سر بھی عمر دا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے چچا امیر حمزہ عمر نو آن دیو، عمر نو آن دیو۔ رات عمر بن خطاب آئے نا، فرمایا ہاں عمر کیویں آئے؟ فرمایا میں نبی پاک نال ملاقات کرنی چاہنا ہے۔ رات نبی پاک میں اطلاعاں ملیاں سونیو عمر آ گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر حضرات میں دین اسلام اندر دو نوجواناں دے متعلق پڑھیا ہے، جدو دین اسلام قبول کرنے واسطے آئے نا، نبی پاک نے اٹھ کے استقبال فرمایا، آمینہ دے لال کھڑے ہو جاندے نے۔ ایک ابو جہل دا بیٹا اکرمہ تے دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت ہے۔ عمر بن خطاب نو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اہلاً عمر، آیا عمر جی آیا نو عمر کیویں آیا ہے؟ آندے نے سونیو دل دی دنیا بدل چھڈی جے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ والرسول۔ کلمہ پڑھ کے تے میرے پاک پیغمبر دے صحابی بن گئے۔ نعرہ والی و آمینہ دے لال عمر دی سرین نال سرین لا کے کول بٹھا لیا۔ میرے آقا دے گھٹنے نال گھٹنا لگا کے عمر بیٹھ جاندے نے۔ تھوڑی دیر گزری صحابہ وضو پہ کرتے نے، سونیا کی بن گئے یار بیلی کی کری جاندے نے۔ فرمایا عمر نماز دا ٹائم ہو گیا، مکے والے سانو نماز بیت اللہ اندر نہیں پڑھن دیندے۔ عمر آندے نے میرے اسلام لانے سے، میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ کر یوں عبادت ہو، پڑھیں گے جا کے کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، میں سر اس کا اڑا دوں گا کفر کا جو نواب آیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار میان جو گڈی سردار نے اگے اگے ٹر پیندے مکے دیاں گلیاں نار والیو۔ عمر بن خطاب اعلان کری جاندے نے، اوے مکے والیو گل سن لو، جنہیں اپنے بچے یتیم کروانے نے آؤ عمر نو روک لو، جنہیں اپنیاں بیویاں بیوہ کروانیاں نے آؤ اج عمر نو روک کے دکھاؤ۔ حضرات عمر بن خطاب جا کے بیت اللہ اندر نمازاں پڑھوائیاں۔ حضرات ہوئی عمر ہے جنہوں میرے پاک پیغمبر دعاواں منگ منگ کے حاصل کیتا ہے۔ حضرات کسے اہل دل نے بڑی کمال گل کیتی ہے، عمر حضور دی دعاواں دا جواب، عمر نو خود آپ منگیا جناب، دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند بھی تے ابن خطاب، عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں
کیا باتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، ابن خطاب جو بولن لئی لب کھولدا سی، ابن خطاب جو بولن لئی لب کھولدا سی، بن جاندا قرآن عمر جو بولدا سی، بن جاندا قرآن عمر جو بولدا سی۔ کیویں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عمر آندے نے، سونیو میرا دل کردا ہے مقام ابراہیم دے کول کھڑے ہو کے تورت کا نفل پڑھنا، ادھر آسمان تو جبریل آ گئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، سونیو مقام ابراہیم نو مصلی بنا لو۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر دی مومنہ دی ماں سیدہ غالباً حفصہ قد کاٹ والیاں، بڑا جناب والا بڑا قد کاٹ انہاں دا، یہ باہر نکلیاں کسے کافر نے ویکھیا، اور محمد پاک دی بیوی پہ جاندی جے، اور محمد دی گھر والی پہ جاندی جے، عمر بن خطاب نو برداشت نہ ہویا، آگے فرماندے نے سونیو میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے مومنہ دیاں ماواں مومنہ دیاں عورتاں اپنے گھراں وچوں نکلن تے چادراں اوڑھ کے نکلن، حضرات ادھروں قرآن جبریل لے کے آ گیا ہے، یا ایھا الذین یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ حضرات اللہ پاک نے قرآن بھیج دیتا، سنیو مومنہ دیاں ماواں مومنہ دیاں عورتاں نو حکم فرما دیو اپنے گھر وچوں نکلن دے، جناب والا اپنے آپ نو ڈھانپ کے نکلن۔ رات تیسرے نمبر تے بدر تے قیدی آئے نے، میرے پاک پیغمبر ابتدائی جنگ پہلی جنگ ارادہ تانوی نے کیتی، اللہ پاک نے بہت بڑی فتح نال نوازیا، 70 دے قریب قیدی بن کے آئے نے، اے اندر بڑیاں بڑیاں پگاں تے چدراہٹاں والے بھی آئے نے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر دس نہ قیدیاں دا کی کریے، سونے فدیہ لے کے چھڑ دینے ہیں، میرے آقا دی اپنی بھی یہی خواہش ہے فدیہ لے کے چھڑ دئیے۔ عمر ذرا آنا رائے دے بدریاں دے بارے کی کرنا ہے، بدر دے قیدیاں دا۔ عمر آندا سونے انہاں نو کوئی معافی نہیں، کوئی چھٹی نہیں، ابو بکر نو دے دیو، میرے مینوں دے دیو، عثمان نو دے دیو، علی نو دے دیو، انہاں دیاں گردناں اڑا دئیے۔ حضرات آمینہ دے لحظ علیہ السلام نے ابو بکر دا مشورہ منیا ہے، ادھر عثمان تو جبریل آئے، سونیا اے میرے محبوبہ جڑی رائے زمین تے خطاب تے بیٹے عمر دیے، وہی رائے 7 آسمان پار میں رب دیے۔ حضرات اس قدر اس عمر دی عطا، عمر دے پیغام تے قرآن اتریا ہے، اس واسطے کسے شاعر نے کہا ہے، حضرات ذرا توجہ کرنا ہے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابن خطاب جو بولن لئی لب کھولدا سی، بن جاندا قرآن عمر جو بولدا سی، کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، پتر حلالی ماما تو جانا فدا کر دے، پتر حلالی ماما تو جانا فدا کر دے، چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے، عمر نو نہیں پہچانے یارو کم ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ حضرات کون؟ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے نارو والیوں میں بات سمجھاوا ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت راوی فرماتے ہیں نبی پاک خواب بیان فرمایا کرتے، ایک دن نبی پاک نے خواب ارشاد فرمائیے، میرے آقا فرماتے ہیں صحابیو میں خواب اندر ویکھیا
کسی بندے دی قمیض دی کمر تک کے، کسی دی سینے تک کے، کسی دی گلے تک کے۔ صحابہ میں عمر بن خطاب نو ویکھیا، عمر اپنی قمیض پکڑ پکڑ کے پیا کھچدا سی، عمر اپنی قمیض پیا کھیندا۔ صحابہ کرام آندے نے سونیا تعبیراں فرما دے ہو، ایدی کی تعبیر ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابہ دی تعبیر ہے عمر بن خطاب دے دور اندر دین نو سر بلندی ملے گی، کسی دی جرت نہیں ہوئے گی کوئی جناب والا کسی دا حق کھا جاوے، کسی دی جرت نہیں ہوئے گی کوئی فتنہ بنا جاوے۔ رات سوا سے صحیح مسلم دی روایت ہے، امام کائنات فرماندے نے ناروالیو عمر بن خطاب فتنے دا بند دروازے جتنی دیر عمر بن خطاب رہیں گے کبھی کوئی فتنہ جرت نہیں کرے گا۔ حضرات 10 سال 4 ماہ 4 دن عمر بن خطاب کی خلافت رہی ہے، کسی لکھیا 10 سال 8 ماہ تے 8-10 دن رہی ہے۔ حضرات مختلف اقوال ہے پر حضرت 10 سال 4 ماہ کچھ دن عمر پاک کی خلافت رہی ہے۔ انہاں سارے سالاں دے اندر کسی ایک فتنے بھی سر اٹھان دی جرت نہیں کی تھی۔ واہ عمر بن خطاب تے ساتھ تیرا کیسا دور حکومت ہے۔ ایک دن رات دا وقت ایک بی بی پئی لگی جاندی ہے، عمر بن خطاب نے ویکھیا بی بی تینوں پتہ نہیں آمینہ تے لال کلی بی بی تے سفر کرن تے پابندی لائی ہے، تینوں پتہ نہیں کلی بی بی کتے سفر نہیں کر سکتی۔ حضرات بی بی جڑا جواب دیتا کارو والی ہو امام تازہ کرنے والا جواب ہے، آتی ہے عمر بے پوچھن والے یاد جب وقت حکمران عمر بن خطاب اس دنیا تو چلا گیا ہے یا پھر تو عمر بن خطاب ہے، ہو سکتا ہی نہیں حکمرانی عمر بن خطاب دی ہوئے تے کوئی کسی دے نال زیادتی کرے، کوئی کسی دے نال کسی دا حق کھاوے، کوئی کسی دی عزت اچھالے، انج نہیں ہو سکتا۔ حضرات عمر بن خطاب آمینہ دے لال فرماندے نے صحیح البخاری میرے آقا فرماندے نے صحابہ میں خواب ویکھی ہے، خواب اندر میں نو دودھ والا پیالہ پیش کیتا گیا ہے، میں اس دودھ نو پینا شروع کر دیتا ہے، اس دودھ نو میں اینا پیتا ہے کہ شرابی میرے ناخناں وچوں محسوس ہوئی ہے۔ ایک دو بار میں عمر بن خطاب نو پھڑا دیتا ہے۔ صحابہ کرام آندے نے سونیو ایدی تعبیر کی ہے، میرے آقا فرماندے نے عمر بہت بڑا عالم دین ہے، عمر بہت بڑا مفتی ہے، عمر بن خطاب بہت بڑے دین دے فقیہ ہوں گے۔ حضرات تعبیر میرے پاک پیغمبر نے فرمائی ہے، میں نارو والی خدا دی قسم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا عمر کس قدر نبی پاک دے نال وفامہ کرنے والا ہے۔ عمر بن خطاب وہی عمر بن خطاب ہے، حضرات مکے دی مدینے دی سرزمین تے درخت دے تھلے تلوار سرانے رکھ کے ستا ہے، کیسر و کسرا دے محلات پہ کم دے، انہاں دے محلات اندر بیٹھیاں تختاں دے شہزادیاں تے شہزادیاں دے تخت کمبی جا رہے۔ عمر بن خطاب واہ عمر میں تیرے تو قربان جاواں، میں ایک اور دی سناواں تیرا ایمان تازہ کر دے ہیں۔ ایک دن آمینہ دے لال اپنے گھر اندر تشریف فرمانے، امہات المومنین وچوں کچھ بیویاں نبی پاک دے نال کچھ مطالبات پیاں کردی ہیں، سونیو ساڈا خرچہ بتا دیو، سونیو سانگا چیز دیاں ضرورتاں لے دیو۔ آمینہ دے لال دے نال تکرار پیاں کردیاں نے، حضرات تکرار کردیاں انہاں دیاں آوازاں آمینہ دے لال دی آواز تو بلند ہویاں۔ عمر بن خطاب دروازے تے پہنچے نے، جا کے دروازے تے دستک دتی، من تک الباب کون ہے دروازے تے؟ فرمایا نا عمر بن الخطاب، میں خطاب دا بیٹا عمر ہے۔ حضرات جدو بیبیاں عمر دا نام سنیا جلدی نال دوڑ کر کے پردے دے پیچھے جا کے چھپ گئیاں نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے عمر آ جا، میرے پاک پیغمبر مسکرائی جا رہے۔ عمر بن خطاب آندے نے سونے اللہ تانوں ہمیشہ انجی
انج خوش و خرم رکھے سونے تسی سانو ہسدے مسکراندے نظر آو سونے ایسے چہرے دیاں بہاراں کیویں لوٹ آئیاں جیڑا مسکرایا کیویں اج ساتاں دے چھڑیاں نے آمینہ دے لال فرماندے نے عمر اے کچھ بیبیاں میرے نال تکرار پیاں کردیاں سن شیطان انہاں نوں ورگلا رہیا سی میری آواز نالوں آوازاں بلند پیاں کردیاں سن عمر تیرا نام سن کے شیطان نس گیا ہے شیطان نے جگہ چھٹ دیتی ہے بیبیاں تو دور چلا گیا ہے اے بیبیاں جلدی نہ دوڑ کے پردے دے پیچھے چلیاں گئی ہیں حضرت عمر بن خطاب بیبیاں نوں مخاطب ہو کے آندے نے اللہ والی ہو کچھ خدا دا خوف کرو اپنے رب کولوں کچھ تے ڈرو میں عمر کولوں ڈردیاں جے تے آمینہ تے لال دے نال بلند آواز نال بات کردیاں جے کچھ تے خدا دا خوف کرو حضرت بیبیاں آندیاں نے عمر تو نبی پاک نالوں زیادہ سخت ہے عمر تیری طبیعت زیادہ سخت ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمرے کے اندر دوسری حدیث سناوا امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے اللہ کو چھوٹیاں چھوٹیاں نابالغ بچیاں نے انہاں دف پھڑیے دف بجا رہیاں نے نبی پاک کا استقبال پیاں فرماندیاں نے نبی پاک بیٹھ گئے ابو بکر بیٹھ گئے غالباً میرے پاک پیغمبر دے چند دیگر صحابہ بھی آ کے بیٹھ گئے حضرت آمینہ دے لال دے صحابہ بیٹھے نے جناب والا آمینہ دے لال تشریف فرما بچیاں دف بجائی جا رہی ہیں جدو عمر بن خطاب آئے انہاں بچیاں نے جلدی نال دف تھلے رکھ کے آپ دف دے اوتے بیٹھ جاندیاں نے آمینہ دے لال پھر مسکرا پے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عمر اوے عمر تو آیا ہے شیطان نس گیا عمر تیری آمد ہوئی ہے شیطان دوڑ گیا ہے عمر شیطان اس جگہ نو چھوڑ گیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے عمر جس رستے تو گزرے عمر جس گلی اندر تو آ جاویں شیطان اپنا رستہ بدل لیندا ہے شیطان اس رستے نو چھڈ جاندا ہے شیطان دور دور تک بھج جاندا ہے عمر شیطان تیرے کولو اتنا چالو ہے حضرات آئیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر انصاف والے کس قدر جناب والا عادل حکمران نے عمر بن خطاب دے دور حکومت اندر کسے دی مجال کی کسے دی حق طلبی کر جاوے حضرات پتہ ہی میرا عمر کتنے بڑے ملک دا حکمران ہے تیرے کولو چند صوبے چار صوبے نہیں سنبھالے جاندے میں تینوں عمر دی حکمرانی دکھاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو بعد ابو بکر دے دور خلافت تک 10.5 لاکھ مربع میل فتح ہو چکا ہے یہ تو بعد کلے میرے عمر دے دور اندر 22 لاکھ مربع میل فتح ہوئے ہے ٹوٹل 32.5 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر ہے حضرات اتنی قابل حکمرانی ہے حضرات 32.5 لاکھ مربع میل دا حکمران اور ناروالی اللہ حساب کتنے ملک وچ ہوندے نے کتنے جزیرے وچ ہوندے نے لیکن مجال کسے دا کوئی حق کھا جاوے مجال کسے دے نال کوئی جناب والا زیادتی کر جاوے انہاں لوکاں نوں عمر بن خطاب دی حکومت تے یقین ہے حضرات عمر بن خطاب میرے پاک پیغمبر دے ہو صحابی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر پہاڑ احد تے کھڑے نے حضرات میرے پاک پیغمبر دے نال ابو بکر کھڑے نے عمر کھڑے عثمان کھڑے نے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حضرات میرے آقا گفتگو فرما رہے اچانک احد نے ہلنا شروع کر دیتا تھرتھرانا شروع کر دیتا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اس کو تو احد اوے احد تھم جا تینوں نہیں پتہ تیرے اتے ایک صدیق ایک نبی ایک صدیق شہیدان اوے احد تیرے اتے 2 شہید کھڑے نے ایک عمر ہے دوسرا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سی حکمرانی
والی عمر بن خطاب دی ایک دن مدینے دی سرزمین تے بیٹھے نے خدا دی قسم انج دے حکمران ہویا کرتے اپنی حکمرانی تے اس قدر یقین ہے اپنے انصاف تے اس قدر یقین ہے مدینے دی سرزمین تے بیٹھے نے اچانک زلزلہ طاری ہویا زلزلہ آیا عمر نے اپنی لاٹھی زمین تے مار کے زمین نو مخاطب ہو کے فرماندے نے گل سن لے تینوں پتہ نہیں تیرے اوتے خطاب تے بیٹھے عمر دی عدل والی حکومت تے کیوں تھرانا شروع کر دیتا ہے تیرے اوتے کیڑیاں زیادتیاں پیاں ہوندیاں نے تیرے اوتے کیڑیاں ناانصافیاں پیاں ہوندیاں نے جڑا تو ہلنا شروع کر دیتا ہے تھم جا حضرات زمین اس دن دی تھم چکی ہے آج دے دن تک مدینے دی سرزمین تے زلزلہ نہیں آیا حضرات عمر بن خطاب وہ شخصیت نے دریائے نیل بند ہو چکا ہے جے متعلق آندے نے جی اینو ایک عورت دینی پیندی ہے ایک نوجوان لڑکی اینو دینی پیندی پھر پانی ہوندا ہے عمر بن خطاب نے خط لکھیا ہے آندے نے نیل سن لے میں وقت دا حکمران عمر بن خطاب میرا خط تینوں پیا ہوندا ہے دل کردا ہی تے آ جائیں اساں کوئی چیز تیرے حوالے نہیں کرنی رات پانی بھر بھر کے آیا عمر بن خطاب وہ شخصیت نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرات عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے و صحابی نے آمینہ دلال علیہ السلام دے عمر و صحابی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے صحابہ پہلیاں امتان دے اندر الہامی لوگ ہویا کرتے اگر میری امت اندر کوئی الہامیت عمر ہے جدی گفتگو تے اللہ قرآن نازل کر دیندہ ہے حضرات کون عمر بن خطاب ہے عمر بن خطاب وہ شخصیت نے میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ اگر میرے بعد کسی اور نے نبی بننا ہوندا تے عمر بن خطاب نبی بن کے ہونا سی میرے بعد نبی بن کے آندا تے عمر بن خطاب ہوندے برحلا نبی آبادی صحابہ میرے تو بعد نبوت ختم ہے صحابہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضرات آمینہ دلال علیہ السلام دا او یار ہے جنہیں خدا دی قسم دنیا نو حکومت کر کے بھی کھائی ہے حضرات ایک وقت تو بھی آیا ہے ابو لولو فیروز مجوسی حضرات دشمن کافر بیمان ہے اے جناب والا عمر بن خطاب تشریف فرمائے عمر بن خطاب تشریف فرمائے ابو لولو فیروز مجوسی گزریا کسے کیا عمر بن خطاب آمدے نے اے اوئی پھر ابو لولو فیروز مجوسی ہے جڑا چکی بنام دا بڑا ماہر ہے حضرات دی چکی بڑی مشہور ہویا کر دی سارے عرب اندر دی بڑی ہوئی چکی دی مشہوری ہویا کر دی اس قدر چکی بنام دا عمدہ کاریگر حضرات عمر بن خطاب آمدے نے اے اوہی ابو لولو جڑا چکیاں بنام دا بڑا ماہر ہے صحابہ کرام آمدے نے سونیوں بالکل کوئی بندہ ہے حضرات ابو لولو فیروز مجوسی بول کے آمدہ ہے اے عمر بن خطاب میں تو انہوں یقین دی چکی بنا کے دیواں کا ساری زندگی یاد رکھو گے کسے بندے نے چکی بنا کے دیتی سی حضرات صحابہ کرام آمدے نے اے عمر بن خطاب جی اے بندہ تو انہوں سیدھی سیدھی دھمکی دے کے گیا ہے اے کہ تو انہوں جناب والا دھمکی دے گیا ہے عمر بن خطاب آمدے نے کوئی گل نہیں کوئی مسئلہ نہیں جان دے نو کچھ نہیں کہنا خدا دی قسم عمر بن خطاب دا امام دسا آمینہ دلال علیہ السلام دا صحابی عمر بن خطاب حجر اسود کے کول پہنچے بوسا دین لگے فرماندے نے حجر اسود سن لے تو ایک پتھر ہے نہ تو میرے نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے حجر اسود تو کچھ نہیں کر سکتا تیرے کول کوئی اختیار نہیں اج عمر تینوں اس وجہ تو بوسا دین لگائی میں تینوں بوسا دے دیا آمینہ دے لال نو ویکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رات 26 ذوالحجہ جائے عمر بن خطاب فجر دی نماز پڑھان واسطے آئے نے آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات عمر بن خطاب میرے پاک پیغمبر نبی محبت کرنے والے نبی پاک کے گھر والے نال محبت کرنے والے عمر بن خطاب وقت دے حکمران نے یمن وچوں کچھ جبے آئے نے بڑے عمدہ قسم دے عمدہ اون نال تیار کیتے گئے جبے حضرات دے یمن وچوں آئے نے عمر بن خطاب نوں اطلاع ملیاں اے جبے یمن دے گورنر نے بھیجے نے جڑے حقدار نے انہاں نوں دے دیو حضرات عمر بن خطاب نے لوگاں نوں جمع فرمایا عمر بن خطاب ویندے نے کیڑا کیڑا حقدار ہے این کیڑا کیڑا حقدار سمجھا جبے تے جا رہے سارے تقسیم کر چھڈے نارو والی او یہ حدیث سنے گا تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا خدا دی قسم کمال درجے دی روایت ہے عمر بن خطاب نے جدوں جبے بانٹ چھڈے اچانک ایک سائیڈ تے نظراں پئیاں تے جنتی شہزادے حسنین کریمین کھڑے نے عمر دے پیراں تلوں تے زمین نکل گئی عمر بن خطاب آندے نے مالکا کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے انہاں چوبیاں دے اگر کوئی لے سمجھے حسنین کریمین سن رات جلدی نال قاصد نوں بلایا وہ لکھ خط جلدی نال یمن دے گورنر دے نام لکھ دے اونوں کہہ دے وقت دے حکمران عمر بن خطاب دا ڈرے تو بہترین جبے عمدہ قسم دے بہترین جبے جلدی سے بھیج دیو حضرات اس یمن دے گورنر نے جلدی نال بہترین دو جبے تیار کروا کے بھیجے نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات انہاں نوں رسیو کر کے حسنین کریمین نوں بلایا حسنین کریمین نے دونوں جبے گفٹ کر دیندے نے فرمایا شہزادیو او جنتی لاڑیو انہاں جبیاں دا کوئی صحیح حقدار ہے تے او تسی ہو حضرات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذوالحجہ حضرات عمر بن خطاب فجر کی نماز پڑھانے واسطے مصلی مصطفیٰ دے آئے صحابی رسول بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب کی عادت مبارکہ جب اس طرح پچھوں صفاں دے وچوں دی امام چلدا چلدا مصلی تے ہوندا ہے اس طرح چلدے ہوندے تے لوگاں نوں کہندے ہوندے اے لوگو اٹھ جاؤ صفاں بنا لو صفاں درست کر لو قدم نال قدم ملا لو کندھے نال کندھا ملا لو صفاں سیدھیاں کر لو حضرات عمر بن خطاب جاندے ہوندے مصلی مصطفیٰ تے آ کے کھڑے ہوئے نے حضرات جے تکبیر تحریمہ یا کیے اللہ اکبر کہہ کے فجر دی نماز آغاز کیتا ادھر بولو لو فیروز مجوسی جڑا دو داری خنجر لے کے منبر دے پیچھے چھپیا ہے یہ جلدی نہ نکلیا سر نابا کے مارے حضرات عمر بن خطاب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے نال بالکل عبداللہ بن عباس نے انہاں دے نال میں عبد الرحمن بن عوف ساڈے دعاں دے درمیان تیجا بندہ کوئی نہیں ہے اسی دیکھیا عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں قتلنی قلب مینوں کسے قتل کر دیتا ہے کسے کتے نے میرے اوتے وار کر دیتا ہے حضرات عبد الرحمن بن عوف آندے نے عمر بن خطاب گھر گئے حضرات نارو والی ہوئے تھے کی سلائی جملہ دینا چاہنا خدا دی قسم تصودیاں اتار کے دیکھی ایتھے جناب والا تصوبات دیاں اینکاں لا کے دیکھی نا ایتھے فرقہ بریت دیاں اینکاں اتار کے دیکھی ایتھے ایک اپنا ویر سمجھ کے بات سمجھا لگا خدا را نو مثبت طریقے نہ سمجھن دی کوشش کری حضرات صحیح حدیث سے سکہ بند صحیح بخاری اندر 24 کیرٹ دے سونے دی طرح کھری حدیث ہے کہ عمر بن خطاب نو ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر مارے حضرات کتے خنجر مارے زیر ناف مارے آج میرا تیرا اختلاف بھی ہے ایتھے ایک نقطہ بھی مو سمجھا لگا دیا دیکھ
سمپل جی بات ہے، اگر میرے ہاتھ تے نے خنجر بجدا تے کلائی تے لگدا، خنجر بجدا تے ہاتھ تے لگدا، کدی خطاب دا بیٹا زخمی نہ ہوندا۔ ایدا مطلب ہے ہاتھ تے نے خنجر تائیں سر ناک لگے تے خطاب دے بیٹے دی انتڑیاں کٹ گئیاں نے۔ حضرات عمر بن خطاب زمین تے گرے، پچھو لوگ آندے نے کتنی دیر ہو گئی ہے، عمر بن خطاب کی رات کیوں نہیں شروع کرتے پہ، کتنی دیر تو نماز دا آغاز ہو چکا ہے۔ لوگ سبحان اللہ کہی جاندے، بیبیاں پچھوں تاڑیاں ماری جاندیاں نے، عمر بن خطاب جی آغاز کر دے ہو رات۔ لیکن یہ سارا منظر عبد الرحمن بن عوف تے عبداللہ بن عباس پہ ویندے نے۔ عمر بن خطاب نے گردیاں عبد الرحمن بن عوف دا بازو پکڑ کے مصلی مصطفیٰ تے کھڑیاں کر دیتا ہے، انہاں چھوٹی جنی نماز پڑھا کے سلام پھیر دیتی ہے۔ رات عمر بن خطاب نو پھڑیا گیا اور نارو والی ہوئے تھے ایک اور بات بھی سمجھاواں، آج میری تیری کاٹن اس بات دا تقاضا کر دیے، میرا پایا ہوندا لباس تے لٹھا اس بات دا تقاضا کردا ہے، میرا پیر کسی دے پیر دے نال نہ ملے، میری پنڈلی کسی دی پنڈلی نال نہ لگے، میرا کندھا کسی دے کندھے دے نال نہ لگے۔ رات میں شریعت اور آتے پڑھیا ہے، جدو ابو لولو نے عمر بن خطاب نو زخمی کر کے دوڑ لگائی مسجد جو باہر نکل لگا، صحابہ کرام دی صف بندی اس قدر مضبوط ہے، انہوں 13 صحابہ کرام نو زخمی کرنا پیا، جنہیں بھی جو 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ رات پھر ایک صحابی بیندے نے ایک ہی پیا کرتا ہے، صحابہ نو زخمی کرتا ہے، جو انہیں چادر سٹن دی کوشش کی تھی، انہیں تو داری خنجر دے نال گرا کٹ کے جہنم واصل ہو گیا۔ رات عمر بن خطاب نو جلدی نال اٹھایا گیا، انہاں دے واسطے پانی نبیل کھجور والا پانی لے آندا کہ آنتڑیاں را باہر نکل جاندا ہے، دودھ لے آندا کہ وہ بھی آنتڑیاں را باہر چلا گیا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انہوں پکڑ کے گھر لے جایا گیا، میرے پاک پیغمبر دا صحابی لے کے ہے، لوگ آندے نے خیر عمر نو کچھ نہیں ہوئے گا، کچھ آندے نے نہیں آنکڑیاں کٹ گئی ہیں، امیر المومنین شہید ہو جائیں گے۔ رات دن با دن حالت بگڑ دی گئی ہے، میرے پاک پیغمبر دا صحابی لے کے آئے، ایک صحابی رسول آیا، ایک نوجوان ہوندہ کہ عمر بن خطاب دا پتہ لینے واسطے آیا ہے، آپ کے تعریف شروع کر دیندہ ہے، آندہ عمر تیری حکومت لا جواب ہے، عمر تیرا عدل لا جواب ہے، عمر تیرا انصاف لا جواب ہے، عمر تیری شخصیت لا جواب ہے، عمر تیرا تقوی لا جواب ہے، عمر بن خطاب تیری ہر چیز لا جواب ہے، تاری حکومت بے مثال ہے۔ رات دنیا گلہ کر کے نوجوان واپس پڑھ گیا، عمر بن خطاب زخمی نے موت کی کشم اندر نے عمر بن خطاب تے نظرہ اس نوجوان دے پٹے تے پئیاں، حالات کے دے ٹکھنیاں تے نظرہ پہ گئیاں، وہ دیرا خدا دا واسطہ مسئلہ بڑا اہم سمجھا لگا ہے، آج میں مسیطے ہونا شلوار چک لینا ہے، مسیطوں نکلنا ساری تھلے کر دینا ہے، فولڈ کر لینا تھلے کر دینا ہے، ایک ہی مسیطے جانا فولڈ کر لئیے، میرا بھی خدا دی قسم دا بہت بڑا عذاب بھی۔ امام کائنات فرماندے نے جڑا بندہ جان بوجھ کے اپنی شلوار ٹکھڑیاں تو تھلے سٹ چھڑتا ہے، ایک تکبر دی نشانی کر قیامت دا دن ہوئے گا، نہ اللہ اس بندے دے بال نظر رحمت نہ ویکھن گے، نہ انہوں گناہ تو پاک کرن گے، نہ رب انہوں جنت دا داخلہ دے گا۔ اللہ اس قدر سنگین مسئلہ ہے، بچ جاؤ خدا رائے نہ کبیرہ گناہ تو بچ جاؤ۔ حضرات عمر بن خطاب دیاں نظرہ پئی ہیں، عمر بن خطاب اندے نے نوجوان واپس بلایا گیا، فرمایا تینوں پتہ نہیں اللہ کو ڈر جا اپنے ٹکنے ننگے کر لے۔ رات اس نوجوان نے ٹکنے ننگے کر لے، عمر بن خطاب اندے نے عبداللہ بیٹا عبداللہ پتر ادھر عبداللہ بن عمر آئے نے فرمایا جا ماں عائشہ دے حجرے اندر چلا جا، اور عبداللہ جا کے اے نہ کی کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، بلکہ اکھینی ماں عائشہ مینوں عمر بن خطاب نے کھلے آئے تے ماں عمر بن خطاب
خطاب پہ آندے نے خدا را ماں جڑی ایک قبر دی جگہ خالی ہے میرے پاک پیغمبر دے نال ابو بکر دے نال ایک قبر دی جگہ خالی ہے ماں خدا را جگہ ہی دے دے رات سیدہ عائشہ فرماندیاں نے عبداللہ میں جگہ تے اپنے واسطے رکھی سی لیکن عمر نو میں اپنی ذات تے ترجیح دینیاں بے خطاب بے عبداللہ جا عمر نو جا کے کہہ دی عائشہ کی اجازت دے دیے عمر نو ایسے حجرے اندر ہی دفن کر دے عبداللہ انجی جا کے آکھی عبداللہ نے بابا سیدہ نے اجازتاں دے چھڑیاں نہیں تے عمر بن خطاب رو گیا اندے نے بیٹے اجے میریاں سانساں پیاں چل دیاں اجے شاید سیدہ نہ سمجھے وقت دا حکمران امیر المومنین عمر انہیں اجازتاں منگیاں تے میری امیری آڑے نہ آ جاوے او بیٹے جدو سامان نکل جان غسل دے لمیں جنازہ ہو جاوے پتر جدو میت اٹھا کے سیدہ دے دروازے تے لے کے جامیں او بیٹیا سیدہ دے حجرے دے سامنے میری چار پائی رکھ دینی ایک باری میرے مرن تو بعد شہادت تو بعد سیدہ کو لو پھر پوچھ لمی کہ سیدہ کہہ دیں تے دفن کر دیں نہیں تے عام مسلمان اندر میں دفن کر چھے خدا دی قسم اس قدر آجزی پسند عمر حضرات 5 یا 26 ذوالحجہ جس دن وار ہویا مفسرین نے لکھیا شہادت دا دن لیکن صحیح بات جو معلوم ہوندی ہو یہ ہے کہ حملہ اینا دن اندر ہویا ہے ذوالحجہ دے آخری جڑے کو چند دن نے نا اینا دن اندر حملہ ہویا ہے لیکن شہادت یکم محرم والے دن ہوئی ہے حضرات عمر بن خطاب او وقت حکمران سی صحابہ کرام بیان ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب دی وفات شہادت تو بعد میں لوگاں دا جائزہ لین واسطے نکلیا تے میں لوگاں نو اس طرح روندیا ویکھیا جویں بچے روندے نے جویں اس تو پہلو انہاں تے کوئی غم آیا ہی کوئی نہیں اس تو بڑی کوئی مصیبت ہی کوئی نہیں آئی اس قدر لوگ عمر دی وفات تے رو رہے ہیں عبداللہ بن عباس فرماندے نے انہاں دی شہادت تو بعد میں بازار کی طرف لوگاں نو ویکھن واسطے نکلیا لوگ عمر بن خطاب دی وفات تے اس طرح پہ روندے نے جویں بندہ اپنی جوان اولاد دے مرن تے اس قدر صحابہ نو صدمہ پہنچیا کیونکہ فتنیاں دا بند دروازہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو دعا ہے اللہ سن صحیح معنی اندر کتاب و سنت رو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ جتنے میرے پاک پیغمبر دے اصحاب لیٹے نے انہاں دی قبراں تے ساڈے والوں کروڑا رحمت اللہ نزول فرما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار یکم محرم الحرام بعد از نماز عشاء مرکز اہل حدیث لبرٹی مارکیٹ
دے اندر درس کا اہتمام کیا گیا، جس کے اندر مسجد کے عظیم خطیب لسانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تبارک و تعالی تشریف لے آؤ گے، اور تھلے تا مقصد بھی جی کھانے کا اہتمام بھی جی احباب واسطے تشریف لے آیا، جہاں کھانا کھانا بھی تر جائے، جنہیں درس سننا بھی تر جائے۔ دوسری بات کہ میرے بھائی نے دوست حافظ صدیق سلفی حافظ اللہ، انہوں کی والدہ ساڈے ماں جی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نے، تو درد دل نہ سارے بھائی دلوں دعا کرو اللہ میری ماں کو صحت کاملہ عطا فرما، اللہ صحت و ایمان والی تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ سارے بچوں جتنے آ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ جتنے دی ماواں میرے سمیت بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک میرے دوست نے انہوں کی اہلیہ فوت ہو گئی ہے، مسرور ہوتے ہیں، اور وہ دسے رہے سن کہ میری اہلیہ انہیں مسجد بنوائی ہے، کہنے لگی کہ میری اہلیہ اس مسجد کے اندر اتنا مین کردار ہے کہ جڑا کوئی 10,000 روپیہ حق ماہر دا سی نا، میری اہلیہ نے سب تو پہلو مینوں وہ دیتا کہ اللہ کے گھر اندر سب تو پہلو یہ پا کے مسجد کا آغاز کرو۔ دعا کرو اللہ اس میری بہن نو جنت کا داخلہ عطا کرے، اللہ قبر اور حشر کے معاملات آسان فرمائے، اور جتنے سارے بچوں دوست احباب دے ماں باپ رشتہ دار بہنا بھائی اس دنیا تو چلے گئے، اللہ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔